وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ اور ایک بزرگوں کیا رواج ہے تمہارے یہاں، ایک عورت کتنے نکاح کر سکتی ہے ایک ساتھ، 2 کہ 3؟ ارے بولو نا، 4؟ کیسے دبی دبی زبان سے بول رہے، ایک۔ ارے کتنے کر سکتی؟ ہاں ذرا زور سے بولے۔ اور 2 کر لیا تو ہاں گڑبڑی، ارے جان جائے گی گڑبڑی۔ ہاں ہمارا نکاح تبلیغ سے ہو چکا، ادھر ادھر تانک جھانک مت کرنا، کیا سمجھے؟ آپ کے یہاں ابھی تو بمبئی میں گھوڑا گاڑی تھوڑی رہ گئی، اب ٹانگے بھی تھوڑے رہ گئے، پہلے ٹانگے چلتے تھے، گھوڑا گاڑی چلتی تھی بمبئی میں، ٹیکسیاں کم چلتی تھی، وہ گھوڑے کو پٹا لگاتے، دیکھا نہیں آپ نے؟ ارے بولو نا، کیوں لگاتے گھوڑا؟ آپ کے یہاں کا 4 آنکھ کا ہے کیا؟ کتنے آنکھ کا ہے؟ کیوں لگاتے پٹا؟ وہ دائیں بائیں نہ دیکھے، سامنے دیکھے، ایسے پٹے لگا لو، دائیں بائیں مت دیکھو، سامنے دیکھو اپنا، بس اس کے علاوہ کوئی داعیہ اپنے اندر نہ ہو، کوئی پارٹی نہیں، کوئی گروپ نہیں، ہم تبلیغ کے ہی بن کر رہ جائیں، ادھر ادھر ٹانگ جھانک نہ کریں۔ یہ کام سوکن کو برداشت نہیں کرتا، یکسوئی کسی کو کرتے رہو۔ امت کے پاس جاؤ گے یکسو ہو کر تو آپ کی بات کا وزن باقی رہے گا، اور امت کے پاس اغراض لے کے جاؤ گے تو امت آپ کی بات کے وزن کو محسوس نہیں کرے گی۔ اور دین میں دیکھو، آپ کے یہاں لفٹ میں آدمی بیٹھتا ہے تو لفٹ اوپر جاتی کہ آدمی اوپر جاتا؟ ارے بولو نا، کچھ بولتے نہیں، مکے لوگ معلوم پڑتے۔ ہاں لفٹ اوپر جاتی۔ موٹر میں بیٹھے ہو تو آپ دوڑتے کہ موٹر دوڑتی ہے؟ موٹر۔ دین کا ایک مزاج ہے، جب اس کو کرے گا تو دین اسے بلند کرے گا۔ کیا کرے گا؟ ہاں دین بلند کرے گا، یہ لوگوں کی نگاہ میں آئے گا کہ حضرت آپ ہمارے کمیٹی کے چیئرمین بن جاؤ، آپ سے اچھا آدمی کہاں ملے گا ہم کو؟ تم بنے چیئرمین تو بنو گے چورمین۔ کہ بھائی صاحب میرے کو تو معاف کر، میرے بس کی بات نہیں، میرے پاس کام اتنا کہ سر کو جانے کی فرصت نہیں۔ کوئی کہے گا حضرت آپ کی بہت چلتی ہے، الیکشن آ جائے، کو کہے گدھا زندہ باد، آپ کو گھوڑا زندہ باد، تو بھائی صاحب آپ بھی تو کچھ کہو، گدھا زندہ باد کے گھوڑا زندہ باد کا؟ بھائی میرے کو کچھ نہیں معلوم، میں یہی بھی نہیں بولتا، وہ بھی نہیں بولتا، تمہاری مرضی، گدھے پر بیٹھو یا گھوڑے پر بیٹھو، میری کوئی رائے نہیں۔ میرا ایک کام ہے، میں ادھر ادھر کی بات کروں گا تو میری بات بے وزن ہو جائے گی، تم کو جو کرنا ہے کرو، اس میں میری کچھ رائے نہیں۔ اتنا یکسو بنا، کام ایسا ہے، یکسو بنا، یعنی بالکل اسی کے بن کے رہ جاؤ، کوئی تمہاری ہماری تما نہ کرے۔ 3 بڑے بزرگ تھے، امام ابو حنیفہ، امام مصر ابن قدام، امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ بادشاہ وقت یہ چاہتا تھا یہ تینوں چیف جسٹس یعنی قاضی القضات بنے، یہ لوگ قبول نہیں کرتے تھے، پکڑ کے کہا، پولیس کو کہا تینوں کو گرفتار کر کے لاؤ، یہ بنتے نہیں۔ یا تو بیچارہ میونسپلٹی کی ممبر ہی کو مرتا ہے، اور میونسپلٹی کا ممبر کس کو کہتے ہیں؟ مٹلا سنڈا صاف کرنے والا، اس کو مرتا، اس کو بھی کوئی بھاؤ نہیں دیتا۔ ہمارے ایک آدمی مر گیا، بیچارہ اچھا آدمی تھا، میں جا رہا تھا راستے سے تو اس گاڑی میں جا رہا تھا، گاڑی دیکھو مولوی صاحب السلام علیکم، مولوی صاحب السلام علیکم۔ کیوں رے بابا، کیا تبلیغ کرتے ہو؟ دیکھو میں میونسپلٹی کی الیکشن میں کھڑا ہو رہا، جیت کے آؤں گا، جیت کے، دیکھ یاد رکھ، تو جیت کے آیا میری دعوت پکی، اور ہار گیا تیرا چلہ پکا۔ ہاں بولے چلہ پکا۔ میں نے کہا جا بیٹے جا، 11 ووٹ ملیں گے، 12واں نہیں ملنے کا تیرے کو۔ کیوں نہیں ملے گا؟ میں دیکھ لے، تو نے کیا دیا دنیا کو، دنیا تیرے کو دے گی۔ اور بیچارہ کھڑا رہا، باقی 11 ملے، 12واں ملا بھی نہیں۔ پھر اس نے میرے کو صورت بھی نہیں دکھایا، مر گیا، اللہ اس بیچاری کی مغفرت کرے، مر گیا۔
اس کو مرتا. اب یہ چیف جسٹس بولے تو کس کو؟ یعنی بادشاہ سے بھی بڑا ہوتا، اس کی بادشاہ پر چلتی ہو، اس کا آرڈر چلتا ہو پورے عالم اسلام میں. چیف قاضی القضات اس کو کہتے ہیں. اور ان کے نگاہ میں یہی 3 آدمی اچھے تھے، کوئی دوسرا ججتا نہیں تھا، اور یہ لوگ قبول نہیں کرتے تھے. اللہ گرفتار کر کے لاؤ. پولیس گرفتار کر کے لے جانے لگی. حضرت امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ نے راستے میں سپاہی سے کہا، پیشاب آیا. بولے حضرت بیٹھ جاؤ یہاں ندی کے کنارے. وہ بیٹھنے کے بجائے پانی میں کود کے بھاگ گئے. کہاں گئے؟ اب کون بچے؟ امام ابو حنیفہ اور مصر ابن قدام رحمۃ اللہ علیہ. اور جیسے دربار میں گئے، امام مصر گئے فوراً ابو جعفر منصور کے پاس. چلے تیری مرغی انڈے دیتی کیا؟ تیری بکری برابر دودھ دیتی؟ بولے پاگل کو کائے کو پکڑ کے رہے، بھگاؤ جا. پاگل تیری وقت بھگا دی. اب کون بچا تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اب 2 تو گئے، اب تم ہی بچے ہو. پھر بولے تم بن جاؤ قاضی. بولے میں نہیں بنتا، میں اس کے لائق نہیں ہوں. بولے جھوٹ بولتے ہو. بولے ہو گیا فیصلہ، جھوٹا آدمی اتنے بڑے عہدے کے لائق نہیں ہوتا. فرما جیل میں ڈال دو. فرما ٹھیک ہے، جیل میں جاؤں گا، عہدہ نہیں قبول کروں گا. یہاں تک کہ امام صاحب کا جنازہ جیل سے نکلا ہے. میں نے کہا حضرت دیکھو، میں پہلے تبلیغ میں لگنے سے پہلے ادھر ادھر جاتا تھا، محرم کے بیان میں، سیرت کے بیان میں جاتا تھا تبلیغ میں لگنے سے پہلے، اور کچھ مل جاتا تھا. سیدھی سی بات. ہاں کچھ اسلام کی ہمدردی کچھ نہیں، سیدھی سی بات. ہاں کوئی حرج نہیں. اب لگنے کے بعد میرے اندر ایک خیال پیدا ہوا کہ آنے جانے کا کرایہ لے لو بس، یا کھانے کا انتظام وہ کر لے، باقی پیسے اوپر کے نہیں لینا. کیوں بھائی؟ اسی بہانے سے تبلیغ کی بات پہنچی. میں آنے جانے لگ گیا. کہ میرے کو بات کھٹکنے لگی، جانا یا نہیں جانا. آنے جانے کا کرایہ اور پھر کھانا، پھر وہ جو کہے وہی کہو. میں نے کہا اپنے بڑوں سے پوچھا کیا کرنے چاہیے. میں کو حضرت مولوی صاحب کیا ہوتا ہوں؟ بہتر کھانے کو ملتا ہے اطمینان سے، سونے کو ملتا، اور کیا ہے. اور رات کو 1 بجے تک بیان کرو، 1:30 بجے تک. صبح کہنے والا بھی سوتا اور سننے والے بھی سوتے. ہے کڑوی گولی. کیا نماز زندہ ہوگی؟ کہنے والا بھی سو رہا اور سننے والا بھی سو رہا، دونوں کی نماز کی چھٹی. میں نے کہا حضرت یہ بات ہے. نہیں، ہم اپنے کام کو بڑھائیں اور ایسا بناؤ کوئی تمہاری تما نہ کرے. میں نے کہا حضرت کیا کرنا ہے ایسے موقع پر؟ ارے بھائی جماعت لو، جاؤ. کیا کرو؟ جماعت لو اور جاؤ. 3 دن کی جماعت. کب راستہ بند ہے؟ کام کا راستہ بند ہے. کبھی اس تاریخ کو جاؤ، وہ تاریخ کو مت جاؤ. ارے جب چاہے جاؤ، نکل جاؤ اپنے تقاضوں کے اوپر. باقی جب سے میں نے معمول بنایا، ادھر ادھر نہیں جاتا. کوئی کتنا ہی بلائے، کوئی کتنی دعوت دے، کتنا ہی وہ کرے، میں نہیں جاتا. یہ کام اپنا ایسا ہے بزرگوں، اس کو ایسی 1000 زندگی بھی ہے، 2 تو ناکافی ہے. امت کے اندر اتنی بے دینی ہے، زندگیاں کھب جائے تو اپنا کمال سمجھو اللہ کے دین کے کام.